مشرف صاحب کو جو سپریم کورٹ اس وقت اور آج کے چیف جسٹس بھی اس عدالت کے ایک جج تھے کہ جنہوں نے 3 سال مشرف صاحب کو دیے کہ آپ 3 سال کے بعد الیکشن کرا لیجئے گا اور آئین میں بھی جو تبدیلی کرنا ہو کر لیجئے گا، جو انہوں نے نہیں مانگی تھی۔ یہ عدالت کی بات کر رہی ہے جس میں افتخار چودھری شامل تھے۔ جی ہاں، میں نے ابھی کہا ہے چیف جسٹس اب مجھے نہ یاد کروانا چاہتا ہوں، جسٹس صاحب نہیں موجود تھے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت انہوں نے ایک پلان کیا تھا کہ 3 سال کے بعد الیکشن کرائیں گے، 5 سال وہ چلے گا، اس کے بعد وہ خود وردی اتار کے اگر مطلب انہیں الیکٹ کر لیا گیا تو وہ آ جائیں گے ایز اے سویلین صدر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہی چیف صاحب نے جو آج ہیں ان کو یہ اجازت دے دی کہ آپ الیکشن لڑ لیجئے، اور جب وہ الیکشن لڑ لیے، جیت گئے، تو پھر جو ہوا وہ آپ کو بھی پتا ہے، اور میں اس وقت اور زیادہ نہیں کہنا چاہتی جو کچھ بھی ہوا۔ میں صرف یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بات آپ نے کہی ہے میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ ایجنڈا کر کے یا اپنے نکات کا کھیل ہو رہا ہے، نکات کا کھیل ہو رہا ہے، کے مسائل ایک دوسرے کو پرچی پکڑ کے پکڑا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو پرچیاں دے رہے ہیں۔ ان کے نکات بھی بہت اچھے ہیں، جو نواز شریف صاحب نے دیے وہ بھی بہت اچھے تھے، جو چودھری شجاعت نے دیے وہ بھی بہت اچھے تھے، نکات سارے اچھے ہیں، لیکن وہ آپس میں نکات کر کے کھیل رہے ہیں، یعنی کرسی کھیل رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ کوئی اصل میں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب یا محترمہ اس وقت زندہ تھی، ان کے درمیان بھی ایک ڈیل ہوئی تھی کہ 5 سال آپ حکمرانی کریں گے، پھر 5 سال ہم کریں گے، اور اعتزاز احسن نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہی بات کہہ دی تھی کہ پہلے ایک دفعہ آپ اور ایک دفعہ ہم، یہ طے ہو چکا تھا۔ اب وہ اقتدار کی بندر بانٹ ہے، جی ابھی اور 5 سال پورے انہوں نے کہا۔ پہلے یہ ہوتا رہا نا کہ کوئی 18 ماہ کسی نے کی، کسی نے 2 سال کی، کسی نے 2.5 سال، اور رونا یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پورا وقت نہیں ملا۔ تو ان کی آپس میں جو ایک ڈیلنگ ہوئی تھی وہ تھی کہ 5 سال ہم دیں گے۔ اب 5 سال میاں صاحب نے وعدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پورا کریں گے، اور وہ اسی طرح کے کھیل کھیلتے رہیں گے، اسی طرح یہ بھی کھیل کھیلتے رہیں گے اور 5 سال پورے کریں گے۔ ان کو عوام سے کیا لینا، کیا دینا، کیا مقصد ہے؟ عوام کا تو اس میں ہے ہی نہیں، کوئی رول ہی نہیں بیچاروں کا، ان کا تو صرف نام ہی بدنام کر رہے ہیں یہ دونوں پارٹیاں۔ یہ کہا گیا، ایک سیکنڈ میں مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم آپ دے دیں کیونکہ میں ان دونوں کا مقابلہ کر رہی ہوں۔ وہ میری بہن جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ محترم نواز شریف صاحب کا پہلا جو دور تھا یا پرویز ان کا شہباز صاحب کا، وہ بہت اچھا تھا، سڑکیں بنی۔ ان کو شاید نہیں معلوم ہے کہ مشکل سے 5 یا 6 سڑکیں بنائی گئی تھیں، وہ بھی گلبرگ اور ڈیفنس اور اس کی موٹر وے بھی بنائی گئی تھی۔ موٹر وے تو نواز شریف صاحب نے بنائی تھی، شہباز آپ سنا نا، سب سے بڑی روڈ نہیں وہ بے نظیر کے دور میں بھی شروع ہو چکی تھی اور پھر کچھ ان کے حصے میں آئی، کچھ ان کے حصے میں آئی۔ آپ کو نہیں معلوم ہے بے نظیر نے بھی 4 لین کی تھی، پھر 6 لین، بلکہ یلو کیب اسکیم بھی آئی، سڑکیں بھی آئی۔ وہ تو پیسے بینک کرپٹ ہو گئے تھے نا جو وہ اسکیم آئی تھی۔ میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ پیسے جو شہباز صاحب نے یہاں صرف کیے تھے وہ سب مقروض ہو کے گئے تھے، جو اس کے بعد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آئی اس نے وہ سارے کے سارے پیسے دیے۔ انہوں نے اس وقت کی حکومت جو پنجاب میں کچھ بہتر تھی وہ اس لیے تھی کہ سینٹر میں بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی اور پنجاب میں بھی تھی۔ اس دفعہ ان کو ٹف ٹائم مل رہا ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور یہاں ان کی حکومت ہے، اس لیے یہ مہنگائی جو ہے یہ سب سے زیادہ ذمہ داری پروونشل حکومتوں کی ہوتی ہے، یہ سینٹر کی نہیں ہے۔ لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کبھی یہ روٹی سستی روٹی کی بات کرتے ہیں، اب انہوں نے کہہ دیا کہ ریڑھی لگے گی 15 روپے میں کھانا ملے گا۔ اچھا مجھے چودھری برادران نے یہ جو نکات دی ہیں مجھے ان کا بھی ذرا بتا دیں، آپ کے وہ لیڈر ہیں وہ بھی اسی کھیل میں شامل ہیں نا؟ ہاں بالکل ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں 2-3 باتیں بڑی مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنے سیاسی لوگ اور جتنے بیوروکریٹ ملک سے باہر پیسہ لے گئے ہیں اور اپنے وہاں انہوں نے بزنسز کیے ہیں، اپنے بچے وہاں رکھے ہوئے، وہ سب واپس لے کر آئیں۔ اس کے بعد بینک سے جنہوں نے قرضہ کیا ہے اور واپس نہیں کیا ہے وہ سارے لوگ وہ اپنی ڈیمانڈ میں تب جسٹیفائیبل ہوں گے جب وہ منت صلاحی کو خود واپس لے آئیں گے۔ جی اشرف سونا صاحب، یار یہ بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ پرویز الہی صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جن لوگ پیسہ باہر لے گئے ہیں، تو آپ بتائیں نا ذرا اسپین میں کتنے ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے، وہ تو واپس لے کے آئے، وہ تو واپس نہیں آ رہی۔
میرے اب آپ کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں, آپ کے لیڈر کی بات کر رہا ہوں جس کی آپ تعریف کر. دیکھو حسن, ابھی میں آپ سے عرض کروں, یہ جو ڈکٹیٹرشپ آتی ہے یہ مخصوص مقاصد کے لیے آتی ہے, مخصوص لوگوں کو یہ پرموٹ کرتی ہے اور مخصوص لوگوں کو کی یہ حفاظت کرتی ہے. آج کے تمام لیڈر وہ ان مخصوص لوگوں میں شامل ہیں. اب میری بات سنیں, اور آج کے دور کی آپ بات سنیں, اور آج کے دور میں پرویز مشرف صاحب جو ہے, آپ کو پتہ ہے کن کو پرموٹ کیا, قاف لیگ کو پرموٹ کیا. اور جیسے ہی پرویز مشرف انتخاب ہارے اور قاف لیگ کی آج جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک چھوٹی سیاسی جماعت کے اندر 10 گروپ بنے ہوئے ہیں, 3 شخص ہیں, ہر ایک کی اپنی سمت ہے. اور میں اگر یوں کہوں, اور میری بہن برا نہ منائے, کہ پچھلے انتخاب کے بعد جس میں قاف لیگ اور پرویز مشرف کے سیاسی پودوں کو شکست ہوئی, آج کی ہم نے نیشنل اسمبلی میں لیے اور 52 ہم نے پنجاب میں لیے اور ہر صوبے میں لیے. نواز شریف کے کسی اور صوبے میں میں نہیں بولا تھا, میں جو بات بالکل وقت ختم ہو گیا, وقت ختم کر رہا ہوں. اور وہ جو تعداد انہوں نے بتائی وہ اس سیاسی جنگ کے بعد مال غنیمت تھا پاکستان کی سیاست کا. کچھ پیپلز پارٹی کے حق میں جا رہا ہے, کچھ مسلم لیگ نون کو تقسیم ہو رہا ہے, سینٹر کے اندر ہر کوئی اپنی بولی بول رہا ہے اور اپنے مفاد سے. نہ پارٹی ڈسپلن کی کوئی پابندی ہے قاف لیگ کے اندر, نہ کوئی سیاسی ڈسپلن پہ یقین رکھتا ہے. وہاں پہ چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو سب کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. یہاں پہ چونکہ نون لیگ کی حکومت ہے, سب یونیفیکیشن بلاک بن رہے ہیں. یہ مسلم لیگیں مل کے اپنا پرانا کھیل دہرا رہی ہیں, سیاسی نظام کے خلاف دہرا رہی ہیں. یہ سب سیاسی جماعتیں وہ سب. خیر میں یہاں تو میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہی از ویری رائٹ, کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. اور مسلم لیگ کاف کا جو تھا ایک پورا جس طرح سے, کیونکہ میں وہاں پہ رہ چکی ہوں اور میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, آپس میں ہی اتنی جیلسیز اور اتنی نفسا نفسی تھی کہ حکومت نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے یا عوام کے لیے کیا کرنا تھا وہ آپس کی ہی جیلسیز سے باہر نہیں نکل سکے اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے میں لگے رہے. اور میں نے یہ بہت کلوزلی دیکھا تھا وہاں پہ. That was also one of the reason کہ میں نے وہاں پہ کوئٹ کر دیا. مجھے تو یہ تھا کہ یہ مسلم لیگ ہے اور واحد مسلم لیگ قائد اعظم کا نام دیا گیا کہ جی قائد اعظم کے نکات اور قائد اعظم کے اصولوں کے اوپر نہیں. 5 سال بعد ہی, میں 3 سال پہلے جب آپ ایم پی اے نہیں بنی تو آپ نے چھوڑ دیا. بالکل معلوم ہے, آپ کو شاید پریس یا اخباروں کا یاد نہیں ہے. اور دوسرا نہیں, آپ کو شاید بہت کافی غلط فہمی, آپ کائنڈلی جو ہے وہ ڈیٹس کے ساتھ چیک کریں, دین یو ول کم ٹو نو. اور دا تھنگ از کہ جو آپ کی دوسری بات ہے وہ یہی میں کہنا چاہوں گی کہ اب جو ہے پاکستان میں جو ایک پرانی وہ سیاست اور وہ تمام وہ چیزیں ہیں, آئی تھنک ان کو اب چینج کر دینا چاہیے. نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, یوتھ کو آگے آنا چاہیے اور عوام کے بھلے کے لیے جو ہے. آپ کا پروگرام جو ہے میں ایک خوبصورتی کے ساتھ اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں. جی آپ ہم سب سے وعدہ لیں اور لوگوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو ہمارا خلوص لگاؤ وفاداری ہے وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم آئندہ اپنی سیاسی جماعت نہ بدلیں. بالکل, میں تو ان سے بالکل ایگری کرتی ہوں. اگر آپ کی سیاسی لیڈرشپ اور غلط فیصلہ کرے تو یہ تو کوئی ضروری پارٹی کے اندر یہ تو کوئی بات نہیں کہ کہا جائے کہ جی نواز شریف نے اس زمانے میں بہت کام کیے تھے اور پارٹی جوائن کی, پیپلز ہماری بہت شکریہ. نواز شریف کے دور میں تو میں خود بہت چھوٹی تھی, اسکول گوئنگ تھی, وہ تو میرا پارٹی جوائن کرنے کا ٹائم نہیں تھا. اور جب میں نے پارٹی جوائن کی اور جب میں پروگرام, ہمارا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. بیگم مہناز رفیع صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, اشرف خان سونا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, مریم ممدوح صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ میرے پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین, آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی. بات یہ ہے کہ ہر ڈکٹیٹر جو یہ اس ملک میں آیا, اس اقتدار میں آیا اور اس نے آ کر یہاں مخصوص لوگوں کو پروموٹ کیا. اگر ہم بڑی دیانتداری سے جائزہ لیں تو ان مخصوص لوگوں میں آج کے بڑے سیاستدان موجود تھے. وہ دعویٰ تو کرتے رہے کہ ہم عوام کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. یہ جو سیاستدان آج ہیں یہ آمریت سے ہی آئے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے مسائل کا حل کریں گے, یہ عوام کے مسائل کا جو حل ہے وہ چاہتے ہیں یا پھر جمہوریت صرف اس لیے ہے کہ ان کے اقتدار کو دوام ملے, یا آمریت کے صرف اسی لیے خلاف بات کرتے ہیں کہ کہیں ان کا اقتدار نہ چلا جائے. یہ ساری لڑائی کہیں یہی تو نہیں ہے کہ آمریت اور جمہوریت کا جو کھیل ہے وہ صرف اور صرف اشرافیہ اور حکمرانوں کی کرسی کی تبدیلی ہے.
عوام کے مسائل کب اور کیسے حل ہوں گے، یہ بات بڑی سوچنے کی ہے۔ اگر آج ہم پاکستان کے حالات پر دیکھیں اور حکومتی پالیسیوں کو دیکھیں اور اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف نکات کا جو کھیل ہے وہ دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی سنجیدگی نظر نہیں آتی اور نہ ایسی امید نظر آتی ہے کہ اس حکومت کے ٹنیور کے اندر جو کہ تقریباً 1.5-2 سال کا باقی رہ گیا ہے یا اس کے بعد آنے والے دور میں اگر انہی سیاسی جماعتوں میں کوئی اقتدار میں آئے گا تو عوام کے مسائل کا کوئی حل ہمیں نظر آئے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں اس وقت ہوش کے ناخن لیں، عوام کے مسائل کے اوپر اور عوام کی نبض کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں اور سنجیدگی سے سوچیں، اپنے مسائل کو چھوڑ دیں، اپنے جو اس وقت ان کے مقاصد ہیں، جو ان کے مفادات ہیں، اس سے اوپر آئیں، عوام کے مسائل کی طرف توجہ دیں۔ اسی صورت میں پاکستان بچ سکتا ہے، اس عوام کا اعتماد جو ہے وہ جمہوری سسٹم پر بحال ہو سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، میں آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے رحمت، بھلائی اور بہتری کا باعث بنے۔ اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔